ایجپٹ دنیا کی پہلی اور سپر پاور فرعون کی سٹی، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت پہلے ہی کلیئرلی بتا دیا تھا کہ تم مسلمان ایک دن ضرور ایجپٹ کو فتح کرو گے، لیکن یاد رکھنا جب تم ایجپٹ کو فتح کرو تو وہاں کے عام لوگوں کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آنا، کیونکہ وہ تمہارے رشتہ دار ہیں۔ اور ایگزیکٹ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں نے خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی لیڈرشپ کے اندر رومن اور برجن امپائر کو ہرا کر ان سے یہ سب علاقے فتح کر لیے، لیکن جیسے ہی یہ علاقے فتح کیے تو ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا، اور وہ یہ تھا کہ ان علاقوں میں ایک بہت بڑی بیماری، طاعون کی بیماری پھیل گئی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی تعداد میں کمی تو ہو گئی، لیکن ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کے جو بڑے بڑے جنرل تھے وہ بھی اس بیماری کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ اور اب خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان علاقوں پر نئے جنرل منتخب کیے، اور پھر مسلمانوں کے لیے ایک نیا آرمی چیف کا انتخاب کیا کہ جن کا نام تھا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے آرمی چیف بننے کے ساتھ ہی ساتھ یہ بیماری آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی، اور جب اس کی خبر مدینہ کے اندر خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچی تو آپ حالات کو دیکھنے کے لیے خود ان علاقوں کی طرف نکل پڑے۔ اور خلیفہ عمر بن خطاب جب سیریا کے مقام پر پہنچے تو آپ کی ملاقات نئے آرمی چیف کے ساتھ ہوئی کہ جن کا نام تھا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک زبردست پلان رکھا، اور وہ یہ تھا کہ اب ہمیں رکنا نہیں چاہیے بلکہ ایک نئی دنیا کی جانب جانا چاہیے، ایجپٹ۔ لیکن ویٹ، ایجپٹ ہی کیوں؟ مسلمان رومن امپائر کے کیپٹل کی طرف ہی تو جا سکتے تھے، اس لیے کہ ایجپٹ کوئی معمولی علاقہ نہیں تھا بلکہ دنیا کے رچ علاقوں میں سے تھا، اور اس کی طاقت کو قرآن کے اندر بھی کئی بار ایکسپلین کیا گیا ہے۔ لیکن آخر ایجپٹ اتنا پاورفل بنا کیسے؟ آج سے 5000 سال پہلے دنیا کے حالات کچھ ایسے تھے کہ اس وقت صرف ایک ہی چیز امپورٹنٹ تھی، اور وہ تھا پانی۔ یعنی دنیا میں اس وقت جس کے پاس سب سے زیادہ پانی ہوتا تھا، گویا کہ اس کا پوری دنیا پر راج ہوا کرتا تھا۔ اینڈ آف کورس اس زمانے میں ایجپٹ کے اندر ہی دنیا کا سب سے بڑا دریا تھا، اور اس دریا کے پانی کی طاقت کی وجہ سے پوری دنیا میں سے لوگ ایجپٹ کے اندر آ کر آباد ہونے لگے، اور یوں ایجپٹ پاورفل علاقہ بننے لگا، اور یہاں کے لوگ رچ لوگ کہلانے لگے۔ اور بعد میں انہی لوگوں میں سے ایک شخص اٹھا کہ جس کا نام تھا کنگ نارمر۔ کنگ نارمر نے ایجپٹ کو یونائٹ کیا اور دنیا میں پہلی بار بادشاہت قائم کی۔ لیکن یہ تو 5000 سال پہلے کی ہسٹری ہے، اس کے بعد بھی ایجپشین امپائر اتنے طاقتور اور اتنے پاورفل ہوتے چلے گئے کہ اگلے 1000 سال تک انہوں نے پوری دنیا پر راج کیا، اور 1000 سال تک پوری دنیا پر راج کرنے کے بعد انہیں یہ بات کنفرم ہوگی کہ اب اس پورے یونیورس کے اندر ان سے بڑھ کر کوئی بھی طاقتور، کوئی بھی پاورفل نہیں۔ اس لیے ایجپٹ کے فرعونوں نے ایک ایسا دعویٰ کر ڈالا جو آج سے پہلے اس دنیا میں کسی نے بھی نہیں کیا تھا۔ ایجپٹ کے فرعونوں نے خود کو بادشاہ نہیں بلکہ معاذ اللہ خدا کہا، اور یہ اس لیے تھا کہ ایجپٹ کے لوگ اپنے فرعونوں کے خلاف بغاوت نہ کر سکیں، اور انہوں نے ایجپٹ کے اندر ایک ایسا ریلیجن بنا دیا کہ فرعون تو دنیا کے اندر خدا ہے، لیکن تم عوام اسی صورت میں جنت میں جاؤ گے جب تم اپنے خدا فرعون کی عبادت کرو گے۔ اور یہ اس لیے تھا تاکہ ایجپٹ کی عوام اپنے فرعونوں کے خلاف بغاوت نہ کر سکے، اور یوں پھر ایجپٹ کے لوگ فرعونوں کی عبادت کرنے لگے۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ ان فرعونوں کے ریلیجن میں بھی کچھ چینجز آنے لگی۔ مثلا کچھ عجیب سا کنسپٹ پیدا ہو گیا کہ ہر فرعون خدا نہیں ہے، بلکہ صرف وہی فرعون خدا ہوگا کہ جس کا جسم مرنے کے بعد ٹل دی اینڈ آف ٹائم ہمیشہ کے لیے سلامت رہے گا۔ اور پھر ان فرعونوں نے مرنے کے بعد اپنے جسم کو سلامت رکھنے کے لیے اپنے جسموں کا ایکسپیریمنٹ کرنا شروع کر دیا، جس سے دنیا میں پہلی بار ممیز کا کنسپٹ پیدا ہوا۔ اس زمانے میں
جب بھی کوئی فرعون مرتا تو سب سے پہلے اس زمانے کے سرجن اس کے جسم سے سارا خون نکالتے اور پھر اس کے جسم سے سارے organs، لنگس، جگر، گردے سب نکال کر باہر پھینک دیتے اور دل کو ایک سائڈ پر رکھ دیتے، اور پھر اگلے 40 دنوں تک اس کے جسم کو پانی کے اندر سیف رکھ دیتے، اور پھر 40 دنوں کے بعد پانی سے نکالنے کے بعد ان کے جسموں پر ایک مخصوص قسم کا نمک لگا دیتے، اور پھر اس کے بعد اس کے جسم پر تیل لگا کر اسے ایک تابوت کے اندر رکھ کر اور ساتھ میں کچھ کھانے پینے کی چیزیں رکھ کر، جواہرات رکھ کر اسے دفنا دیتے، اور یوں یہ سلسلہ چلتا رہا، اور ہر فرعون مرنے کے بعد اپنی ممیز بنانے لگا، اور اس کے بعد جو بھی فرعون آیا اس نے نہ صرف اپنے جسموں کی ممیز بنائی بلکہ اپنی ان ممیز پر بڑی بڑی بلڈنگز بھی بنانا شروع کر دی، جس کی وجہ سے دنیا میں پہلی بار پیرامڈز کا کنسپٹ پیدا ہوا۔ سٹارٹ اپ میں تو یہ بلڈنگز پیرامڈز چھوٹے چھوٹے تھے، لیکن آگے جا کر یہ اتنے بڑے ہوتے چلے گئے کہ آج سے 4000 سال پہلے خوفو نامی ایک فرعون نے اپنی ممی کے اوپر ایک اتنا بڑا پیرامڈ بنایا کہ اس زمانے میں اس کے مقابلے میں اس کا ریکارڈ توڑنے والی کوئی بھی بلڈنگ موجود نہیں تھی۔ ہر فرعون کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ اس کا پیرامڈ پچھلے فرعون کے پیرامڈ سے بڑا ہو، اور یوں یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن ان پیرامڈز کو بنانے کے لیے اتنی اماؤنٹ خرچ ہوتی تھی کہ کسی نے اس جانب توجہ ہی نہیں دی، جس کی وجہ سے ایجپٹ کی اکنومی بہت ڈاؤن ہونے لگی۔ ہزاروں سال میں پہلی بار ایسا لگ رہا تھا کہ دنیا کے اندر پہلی بار ایجپٹ اپنے پاورفل ہونے کا جو ٹائٹل ہے وہ کھو ڈالے گا، اور جب ان پیرامڈز بنانے کی وجہ سے ایجپٹ کی اکنومی بالکل لو لیول پر پہنچ گئی، تو ایگزیکٹ یہ وہی ٹائم تھا کہ جب مصر کے بازار کے اندر ایک بچے کو غلام بنا کر بیچا جا رہا تھا، اور یہ بچہ تمام بچوں سے بالکل مختلف تھا، یعنی اس جیسا کوئی بھی خوبصورت بچہ وہاں پر موجود نہیں تھا، جس کی وجہ سے ایجپٹ کے سپر پاور منسٹر نے اس بچے کو اڈاپٹ کیا، اور آگے جا کر یہ بچہ یوسف علیہ السلام پورے مصر کے پرائم منسٹر بنے۔ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے ساتھ مل کر ایجپٹ کی اکنومی کو دوبارہ ہائی لیول پر لے کر آئے، اور پھر یوسف علیہ السلام نے آہستہ آہستہ اپنے بھائیوں کی اولاد بنی اسرائیل کو بھی ایجپٹ کے اندر آ کر آباد کر دیا، اور یوں آہستہ آہستہ بنی اسرائیل پاورفل ہونے لگے۔ لیکن جیسے ہی بنی اسرائیل پاورفل ہوئے تو ایگزیکٹ اسی ٹائم پر دو بڑی طاقتوں کی آپس میں جنگ ہوئی، جس میں ایک نئے فرعون نے آ کر پرانے خاندان کو تباہ و برباد کر دیا، اور اس نئے فرعون نے آ کر وہاں پر اپنی بادشاہت قائم کی۔ اس نئے فرعون نے آتے ساتھ ہی ایجپٹ کے اندر پرانے سارے رول ختم کر دیے اور نئے رولز قائم کیے، جن میں سب سے امپورٹنٹ رول یہ تھا کہ آج کے بعد ایجپٹ کے اندر باہر کے کسی بھی بندے کو برداشت نہیں کیا جائے گا، اور اس کے بعد بنی اسرائیل کے سارے کاروبار بند کر دیے گئے، اور بنی اسرائیل کے لوگوں کو ایجپٹ کے لوگوں کا غلام بنا دیا گیا، اور اگلے 400 سالوں تک بنی اسرائیل کے لوگ ایجپٹ کے لوگوں کی غلامی کرتے رہے۔ لیکن بنی اسرائیل کے دلوں کے اندر ایک تمنا، ایک خواہش تھی کہ ایک نہ ایک دن خدا ان کی طرف ایک ایسا پیغمبر ضرور بھیجے گا جو انہیں اس غلامی سے آزاد کر دے گا، اور ایگزیکٹ ایسا ہی ہوا۔ 400 سال بعد ایک نجومی فرعون کے پاس آیا اور آ کر اسے کہنے لگا کہ عنقریب ایجپٹ کی سرزمین پر ایک ایسا لڑکا پیدا ہونے والا ہے کہ جس کا تعلق بنی اسرائیل سے ہوگا، اور وہ تمہاری 3000 سال پرانی ایجپشن امپائر کو ختم کر دے گا۔ یہ سن کر فرعون ہکا بکا رہ گیا، لیکن اس نے ساتھ ہی ساتھ اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ آج کے بعد بنی اسرائیل کے اندر جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ اب یوں فرعون کے سپاہی بنی اسرائیل کے گھروں کے اندر جا کر ان کی ماؤں سے بچوں کو چھین کر انہیں قتل کرنے لگے، لیکن جس بچے کو وہ تلاش کر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام، وہ ان کے ہاتھ نہ لگ سکے، کیونکہ وہ فرعون کے گھر ہی کے اندر پرورش پا رہے تھے، اور وہ فرعون کے گھر کے اندر کیسے پہنچے اور اس سے آگے کیا ہوا وہ سب آپ جانتے ہیں۔ سمپل ہی ہے، آگے جا کر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے ایک ڈیمانڈ رکھی کہ میرے خاندان بنی اسرائیل کو غلامی کی زندگی سے آزاد کر دو اور انہیں ایجپٹ سے نکال دو۔ اب کافی بحث و مباحثے کے بعد فرعون اس بات پر ایگری ہو گیا، اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو ایکسیپٹ کر لیا اور بنی اسرائیل کو ایجپٹ سے نکل جانے کی اجازت دے دی۔ اب ایک ہی رات کے اندر 400 سال بعد 6 لاکھ بنی اسرائیل جو ہے ایجپٹ سے نکل کر فلسطین کی طرف روانہ ہونے لگے۔ ابھی وہ راستے ہی میں تھے، لیکن پتہ نہیں ایسا کیا ہوا کہ فرعون نے اپنا کیا ہوا وعدہ توڑ ڈالا،
اور اپنی پوری فوج لے کر موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے، بنی اسرائیل کے پیچھے نکل پڑا ان سے جنگ کرنے کے لیے، انہیں تباہ و برباد کرنے کے لیے۔ لیکن ایگزیکٹ فکس ٹائم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بچا دیا اور فرعون اور اس کی پوری فوج کو جو ہے پانی کے اندر غرق کر دیا۔ ناظرین، یہ تھی مصر کی ہسٹری، اور اس بات کو ہر شخص بخوبی جانتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے صرف ایک فرعون کو ختم نہیں کیا، بلکہ پچھلے 3000 سال کی جو ایجپشن امپائر چلی آ رہی تھی، جتنے بھی فرعون تھے تمام کو ختم کر دیا۔ اور اس کے بعد تاریخ اس بات کو بخوبی جانتی ہے کہ فرعون نے کبھی دوبارہ سر نہیں اٹھایا، کیونکہ لوگ اس بات کو جان چکے تھے کہ فرعون کوئی خدا نہیں بلکہ ایک ہمارا ہی جیسے عام سا معمولی شخص تھا۔ اور اس کے بعد ایجپٹ کے حالات اتنے خراب ہو گئے کہ دوسری سلطنتوں نے اس پر اٹیک کرنا شروع کیا، اور پہلی بار ایجپٹ کو جس نے فتح کیا تھا وہ تھا الیگزینڈر دی گریٹ۔ لیکن اس نے کچھ ہی عرصہ حکومت کی، اور اس کے بعد رومن امپائر نے اس شہر پر اٹیک کر کر اس کو فتح کر لیا، اور اگلے 600 سالوں تک رومن امپائر اس شہر پر حکومت کرتے رہے، کوئی بھی اس کو رومن امپائر سے چھڑا نہ سکا۔ لیکن 600 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کے مکمل ہونے کا ٹائم آ چکا تھا، اور خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے اس شہر کو لینے کے لیے اس شہر کے دروازے پر کھڑے تھے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک اور کمنٹ کے اندر اپنے تاثرات بھی لازمی بتائیے گا۔